کنگڈم آف گاڈ جو ہے خدا کی حاکمیت، اس سے مراد جو ہے یہ ہے کہ آپ کا جو وجود ہے اس وجود کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ کنگڈم آف گاڈ اوپر آسمان میں ہو یا زمین پر، آپ کو کیا اثر پڑے گا اس سے؟ سر عیسیٰ مسیح نے فرمایا تھا کنگڈم آف گاڈ قریب آ گئی ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ فوراً دنیا میں کوئی عظیم تبدیلی رونما ہونے والی ہے، لیکن جب تاریخ معمول کے مطابق آگے بڑھتی رہی تو بعد میں اس بات سے مذہبی الجھن پیدا ہو گئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان الفاظ کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ کیونکہ اگر اس سے مراد یہ ہوتی کہ عیسیٰ مسیح خود خدا کی بادشاہی قائم کر رہے تھے تو پھر وہ یہ نہ فرماتے کہ وہ قریب ہے۔ براہ کرم اس معاملے کی وضاحت فرمائیں۔ کنگڈم آف گاڈ جو ہے خدا کی حاکمیت، اس سے مراد جو ہے یہ ہے کہ آپ کا جو وجود ہے اس وجود کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ کنگڈم آف گاڈ اوپر آسمان میں ہو یا زمین پر، آپ کو کیا اثر پڑے گا اس سے؟ اللہ تعالیٰ کہے کہ چلو میرے لیے یہاں پر ایک محل بنوا دو، وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا پرائم منسٹر بن جائے، کنگڈم قائم ہو جائے، کنگ چارلز کی جگہ اللہ تعالیٰ کے فوٹو نوٹس پر آ جائیں، ہم کو کیا فائدہ ہے اس سے؟ تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ تم سے ہی تعلق ہے اس کنگڈم کا۔ وہ کنگڈم کدھر ہے؟ وہ تمہارا وجود ہے، ابھی اس کے اوپر شیطان کا قبضہ ہے۔ کون سا دھرم ایسا ہے، کون سا مذہب ایسا ہے کہ جس کا بندہ یہ کہہ سکے کہ میرے اوپر اللہ کی حاکمیت ہے؟ کہ بڑی بڑی داڑھی والے، چوغے پہننے والے، ہندو، مسلم، عیسائی، یہودی، یہ سب پجاری ہیں، عابد ہیں، ورشپر ہیں۔ زبان پر اللہ اللہ ہے، دل میں شیطان ہے۔ تو تمہارے اوپر کس کی بادشاہت قائم ہے؟ شیطان کی۔ اس شیطان کو دل سے نکال کے اللہ کو لے کے آنا ہے نا۔ یہ جو انسان کی جو دنیا ہے، انسان کا جو وجود ہے، اس کے اندر خدا کی کنگڈم کو قائم کرنا خاص علم تھا۔ وہ کوئی اکا دکا لوگوں کو عطا ہوتا تھا، وہ ولی بن جاتا تھا۔ قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسی تعلیم آئے گی کہ ہر دل میں کنگڈم آف گاڈ قائم ہو جائے گی۔ جس دل کے اوپر اللہ کا قبضہ ہو گیا ادھر اللہ کی کنگڈم ہو گئی۔ یہاں کوئی اللہ کا محل یا پیلس بن جائے اسے ہمیں کو کیا فائدہ ہے بھائی؟ ہم کو خوشخبری کس بات کی ہے؟ یہ جو ہمارا وجود ہے جس کے اوپر شیطان کا قبضہ ہے، اب شیطان کا قبضہ ہے، دل میں بیٹھا ہوا ہے شیطان۔ اب تو بھلے چلا جا نجف، بھلے چلا جا مدینہ، مکہ، اندر تو تیرا شیطان ہے، اندر تو شیطان ہے نا، اندر شیطان ہے، شیطان لوگ جا رہا اور زیادہ گناہگار ہو رہا ہے۔ قرآن تیری سمجھ میں نہیں آیا، تو نے پڑھا نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو اس نفس کو پاک کر لے تو پھر تو اس راستے میں کامیاب ہو جائے گا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ پوری اسلام کی سٹوری یہاں بند ہے۔ اب سارے اسلام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں نا، داڑھی رکھ رہے ہیں، ختنہ کرا رہے ہیں، پگڑی باندھ رہے ہیں، روزہ نماز کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، یہ اسلام میں کامیاب ہونے کی کوشش ہے نا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ قد افلح من زکاہا، کہ اس راستے میں کامیاب کون ہوگا؟ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اور وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو مزید بگاڑ لیا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ضربے لگاتے ہیں، کیوں کرتے ہیں بھئی؟ ایک دفعہ کافی ہے نا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایک دفعہ بول دیا کافی ہے نا۔ بار بار گھڑی گھڑی کیوں کرتا ہے؟ گھڑی گھڑی اس لیے کرتا ہے کہ لا کی نفی سے تیرے اندر جو دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ نکل جائے، تیرا دل پاک ہو جائے، پھر اس کے اندر اللہ کا نور آئے۔ ضیاء الحق جو تھا ایران گیا، امام خمینی سے ملاقات ہوئی۔ امام خمینی سے ضیاء الحق نے کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ ہم پاکستان میں اسلام کا نفاذ کیسے کریں؟
امام خمینی نے اس کو کہا کہ تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ پاکستان کا جو رقبہ ہے وہ کتنا بڑا ہے، پاکستان کی کتنا بڑا کنٹری ہے تمہارا، لانگیٹیوڈ، اور تو انہوں نے بتایا جی اتنا، اور فرمایا امام خمینی نے کہ جنرل صاحب آپ کا قد کتنا ہے؟ تو اس نے کہا 5.4۔ اس نے کہا وہ پاکستان کا تو بہت طویل ہے، سب سے پہلے آپ یہ 5.4 کے اوپر اسلام قائم کریں۔ ہاں یہی ہے کنگڈم آف گاڈ، 5.4 کے اوپر اسلام قائم کرنا۔ تو اپنے دل میں اللہ کو لے کے آنا تاکہ تیرا وجود اللہ کی کنگڈم بن جائے۔ وہ باہر کنگڈم کدھر ہے؟ تو پہلے اپنے اندر تو دیکھ۔ جہاں پر اللہ کو رہنا تھا وہاں تو شیطان کو بٹھایا ہوا تو نے۔ اللہ کو رہنا تھا نا وہاں۔ حدیثوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ قلب مومن بیت الرب، قلب مومن عرش اللہ۔ وہ اللہ کا گھر ہے تو نے شیطان کو بٹھایا، اور شیطان کو بٹھا کے نمازیں پڑھ، روزے رکھ رہا ہے شیطان کو بٹھا کے۔ یہ باتیں تو صحیح ہیں جو تم کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو، لیکن اگر تم نے یسوع مسیح سے جڑنا ہے تو اس کے لیے پھر تم کو اپنا دل بیدار کرنا پڑے گا نا۔ یسوع مسیح کا جو نام ہے وہ دل میں اتارنا پڑے گا۔ جب تمہارے دل میں ان کا نام اتر جائے گا تو پھر تم دیکھو گے عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آنے جانا شروع کر دیں گے۔ پھر جب وہ آنا جانا شروع کر دیں گے ان سے خود ہی بائبل سیکھ لینا۔ بائبل کافی نہیں ہے، بائبل والا ضروری ہے۔ قرآن کافی نہیں ہے، قرآن والا ضروری ہے۔ تم کال کر کے ذکر لے لو، ہم تم کو ذکر دیں گے، یا عیسیٰ یا عیسیٰ کا ذکر دیں گے، ان کے نام سے نور بنے گا، وہ نور تمہارے دل میں جائے گا۔ تم تو نہیں دیکھ سکتے نا، لیکن جیسس دیکھے گا ادھر ادھر کہاں سے نور آ رہا ہے، فوراً تمہارے پاس آئے گا۔